الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الاحقاف مکی ہے، 26 پارے کی ابتدا سورۃ احقاف سے ہوتی ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ چنانچہ مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی بنیادی موضوع جو ہے وہ 3 ہی چیزیں ہیں۔ اسلامی عقائد کا اثبات ہے، توحید، رسالت اور آخرت کے احوال کا ذکر ہے۔ چونکہ حروف مقطعات سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ نہ وہ سنتے تھے، نہ وہ دیکھتے تھے اور نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ عبادت کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کر سکتے تھے۔ اسی کی طرف آیات میں اشارہ کیا گیا، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ۔ تو اس صورت کی ابتدا ان چیزوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ مشرکین کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ جادو ہے، سحر ہے۔ کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، یہ جو صحابہ ہیں یہ تو سارے غریب، مسکین، یتیم ہیں۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کے مسکت جواب دیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ سورۃ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے پایہ استقلال شریعت پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ اس کا جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ نمبر 1، رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اور تیسری دعا وہ یہ کرتا ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک بنا دیجیے۔
ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ اس کے ساتھ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے، جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے اف اف تم مجھے یہ بتاتے ہو، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج، کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمین، وہ اللہ سے دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں ویلہ کا ہلاک ہو جا تو، آمین ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تم جو یہ بات کر رہے ہو یہ تو پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، اور دوسرا نمونہ اہل کفر اور نافرمان لوگوں کا ہے۔ دونوں کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ ان دو متضاد نمونوں کے بعد اس صورت کے اندر قوم ہود کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، کہ اس قوم ہود نے جناب سیدنا ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کو عاد کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کیا گیا تھا اور انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا تھا۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہوگی۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، کہ یہ جو بادل ہے یہ ہمارے اوپر بارش برسائے گا۔ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور جسم والے تھے، ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، اور پھر انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ وہ زمین پر مردار پڑے، یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر یہ بتایا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کہ جس کے بارے میں کفار کا یہ اعتراض تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا واذا من انا لمبعوثون، ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ ہوگے؟ اور آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جب یہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ایک گھڑی نہیں ٹھہر سکیں گے، ابھی تو جلدی مچا رہے ہیں مانگنے کی کہ اگر تو سچا ہے تو فاتنا بعذاب علیم، ہمارے اوپر عذاب لے کر آ۔ اللہ رب العزت اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ یہاں سورۃ احقاف کا اختتام ہو جاتا ہے۔ احقاف کا مطلب ٹیلے، چونکہ یہ قوم عاد ٹیلوں میں رہا کرتی تھی۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو اس لیے اس سورت کا نام احقاف رکھا گیا۔ آگے سورۃ محمد شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ محمد مدنی ہے اور اس میں تو اس میں 78 آیات ہیں،
38 آیات ہیں، 78 نہیں 38 آیات ہیں، اور 4 رکوع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 صورتوں میں مذکور ہے، آل عمران میں، سورۃ احزاب میں، اور سورہ محمد میں، اور سورہ فتح میں۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوئی ہے۔ اس صورت کو صورت قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ چنانچہ اس صورت کا موضوع حقیقت میں جہاد اور قتال ہے۔ صورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد هو الحق من ربهم۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان مومن لوگ اہل حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کو وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی۔ ظاہر ہے باطل والے ایک طرف ہوں گے، ایمان والے ایک طرف ہوں گے، ٹکراؤ بھی ہوگا، لڑیاں بھی ہوں گی، جنگ و قتال بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے انہیں قید کر لو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، جب خوب خون ریزی کر لو تو پھر ان کو قید کر لو۔ اب قید کرنے کے بعد ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کی انسانی حقوق سے محروم ہوتا تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا، کوئی وزیر، کوئی فرمان روا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقی غلامی کی وجہ سے انہیں طنز اور طعنہ نہیں دیا اور نہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، مصرف جو بیان کیے گئے زکوٰۃ کی، ان میں سے ایک اس کا بھی بیان کیا گیا، غلاموں کا بھی۔ پہلے زمانے کے مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے تھے۔ سورۃ القتال یا سورہ محمد کے اندر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے تو اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی اور وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس وقت میں بیان فرمائی ہے۔ کون سی جنت؟ جس جنت کا تذکرہ، جس جنت کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔
مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن، اس میں نہریں ہوں گی شراب کی، دودھ کی، پانی کی جو خراب نہیں ہوگا، اس میں شہد کی جو صاف ہوگی، 4 نہریں ہوں گی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ جب جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے، ان منافقوں کو آپ دیکھیں، ان کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جہاد اور قتال کا حکم بیان فرمانے کے بعد آخر میں وعید کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ اگر تم منہ موڑو گے جہاد سے، اگر تم اعراض کرو گے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو اللہ لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں رہیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ احکامات کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے میں جہاد کا جذبہ، جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے، ایک جہاد کی نیت سے بنانے والا، ایک جہاد کی نیت سے خریدنے والا، اور ایک میدان جہاد میں اس کو چلانے والا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کریں۔ کس وقت جو تقاضا ہو مسلمانوں سے، مومن کی صفت یہی ہے کہ اس تقاضے کے مطابق اپنی جان اور مال کو پیش کریں۔ یہاں صورت محمد اور صورت قتال کا اختتام ہوتا ہے اور آگے صورت فتح شروع ہو رہی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ صورت فتح مدنی ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس صورت کے مضامین سمجھنے کے لیے مناسب ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ واقعہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور پھر ہمیں وہاں مکہ جانا ہوگا عمرہ کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو ایک شخص بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے عدم فرار پر کہ اگر مقابلے میں آپ بھاگیں گے نہیں، ان سے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر یہ افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر مذاکرات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آگے آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا جس کے مطابق دونوں فریق اس سال 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ بعض شکیں مسلمانوں کی کمزوری ثابت کر رہی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مسلمان
اس وقت انتہائی تکلیف میں تھے کہ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے اور کفار نے روک دیا، لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین تھی، اور ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی، اور پھر یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے یہ اسی معاہدے کی وجہ سے ہوئی۔ اور جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول اور معاملات شروع کیے، مسلمانوں کی کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت اور معاملات کی صفات نے مشرکین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا۔